امین احسن اصلاحی، یہ نہ تو یہ امین تھے اور نہ ہی ان کے کام میں کوئی حسن اور خوبی نظر آئی اور نہ ہی ان کی کوئی بات قابل اصلاح نظر آئی۔ ان کا جو کتابچہ تھا یا کتیبچہ جو تھا اس کا نام ہے مبادی تدبر قرآن۔ اس میں وہ اصول تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جو بشر اور جنات کی ہدایت کے لیے اتاری ہے، تو اس میں اتنے تکلفات کہ اس کے لیے صرف کا پڑھنا بھی ضروری ہے، نحو کا پڑھنا بھی ضروری ہے، بلاغت کا جاننا بھی ضروری ہے، شان نزول کا جاننا بھی ضروری ہے اور مفردات قرآن کا جاننا بھی ضروری ہے، تب جا کے قرآن مجید کا فہم اور اس میں تدبر کرنے کا ایک طالب علم کے لیے راستہ کھلے گا، اس سے پہلے جائز نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ سب تکلفات ہیں، ایک طالب علم کو قرآن مجید مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور صرف اور نحو چھوڑ کر خود قرآن مجید کے اندر جو ہے اس کو سمجھنے کے سارے راز موجود ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور مفسرین کی جو محنت ہے، 1400 سال میں مفسرین نے جو تفسیر پہ کام کیا ہے، تابعین کے دور سے لے کر صحابہ کے دور سے لے کر آج تک، ان کی ساری محنت کے اوپر انہوں نے ایک جملہ بول کر بہت بڑی علمی خیانت کی اور اپنے غیر ذمہ دار محقق ہونے کا ثبوت دے کر اور اپنی کتاب کو سیاہ کر کے اپنی آخرت کو سیاہ کر کے چلے گئے دنیا سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی تفاسیر لکھی گئی ہیں ان تفاسیر میں سے کوئی ایسی تفسیر نہیں ہے جو قرآن کی تفسیر ہو، وہ کسی نہ کسی مکتبہ فکر کے عالم دین نے لکھی ہے اور اپنے مسلک کی تائید میں لکھی ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ 1400 سال میں تفسیر پہ جتنا بھی کام ہوا ہے، کسی مفسر نے مراد الہی کے اوپر روشنی نہیں ڈالی اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے ہی مسلک اور اپنے ہی مذہب کی تائید میں جو ہے قرآن آیات کو مل استدلال بنا کے لکھتا رہا اور اپنے سکول کو مضبوط کرتا رہا۔ یہ غامدی صاحب کے استاد محترم جو ہے ان کا بہت بڑا بہتان ہے مفسرین کے اوپر، اور ان کے ساتھ بہت بڑی علمی زیادتی ہے۔ نام تو امین ہے لیکن امانت کوئی نہیں ہے، احسن بھی ہے لیکن حسن نہیں ہے، قبح ہو جاتا ہے، اور آگے جو ہے اصلاحی نام لکھا ہوا ہے لیکن اصلاحی نہیں بلکہ فسادی نظر آتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہ تو جو ہے لسان العرب کی ضرورت ہے، یعنی عربی لغت کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے صحاح کی ضرورت ہے جو لغت کی کتاب ہے، اور نہ ہی جوہری کو پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی مفردات القرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید جو ہے یہ لیلا اور مجنوں کی کہانی ہے جس کو ہم سب جو چاہے اور کھول کے پڑھنا شروع کر دیں اور اس پہ تدبر شروع کر دیں۔ آپ کو اپنی بات پہ بھی تدبر کرنا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو اللہ نے ضرور آسان کیا لیکن اس کے حلال اور حرام کے احکام کو اللہ نے بالکل واضح کر دیا ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے مفسرین نے اپنی عمریں گزاری ہے اس میں۔ اور تم نے صدیق اکبر کی سیرت نہیں پڑھی کہ جناب سیدنا صدیق اکبر سے جب کسی نے پوچھا کہ وفا کی حتم و ابا کیا معنی ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ میں قرآن مجید کے بارے میں یہ کہوں، کوئی اپنی رائے سے کوئی بات کروں تو مجھے کون سی زمین پہ جو ہے رہنے دیا جائے گا اور کون سا آسمان ہے وہ اپنے نیچے مجھے جگہ دے گا، یعنی میں قرآن مجید میں اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ سیدنا صدیق اکبر جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے، جو مزاج شناس نبوت بھی تھے اور جو عربی النسل تھے، جو عربی کو سب سے زیادہ جانتے تھے، انہوں نے بھی قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کرنے کی جرت نہیں کی جب تک ان کو صحیح اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہوئی۔ اور یہ تو لوگوں کو قرآن پاک کے بارے میں اتنا دلیر کر رہے ہیں کہ جو چاہے مفسر قرآن بنے، جو چاہے تدبر القرآن کرتا پھرے۔ قرآن میں غور و فکر کرنا اچھی بات ہے لیکن اصول کے ساتھ۔